لیکن زندگی اللہ سے دوری ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں اور اپنے رب حقیقی کو پہچان لے. اور وہ جو چاہتا ہے رب چاہیے زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں. کتنی محبت کرے. تو 50 سال کی عمر ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو حساب کتاب میں تخفیف کر دیتے, ہلکا کر دیتے, آسان کر دیتے. پھر 60 سال کی عمر ہو گئی اور وہی رویہ ہے, مسجد سے دور. بعض حج میں جاتے ہیں بڑی عمر کے, تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی عمر میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے. ایسے ہی کافی اوڑ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ واقعی میں جماعت نماز بہت دور, وضو بھی نہیں آتا, لیکن اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ بلاتے ہیں. تو 60 سال کی عمر میں اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی توفیق دیتے ہیں, رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. کہ وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. 70 سال کی عمر ہو گئی, آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. 80 سال کی عمر ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں. 90 سال کی عمر ہو گئی, اس کو شفاعت کا حق ادا کرتے ہیں. شفاعت کا حق اس کو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرے. 90 سال کی عمر. تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ میرے بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا, میں نے تجھے عذاب کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اس لیے جنت کے 8 راستے, جنت کے 8 قسم ہے, اس کے دروازے بھی 8, اور جہنم کے اس کے کم دروازے. کہ زیادہ تر اللہ چاہتا ہے کہ سارے میرے بندے سب میرے پاس آئے. دیکھیں بھی حج کا موقع تھا تو حج کی فرضیت کا اپنے انداز محبت کا. نماز کی فرضیت ہے تو کہہ دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. زکات کی فرضیت آئی تو کہہ دیا وآتوا الزکاۃ. حج کی فرضیت آئی تو کہہ دیتا ہے اقیم الحج وآتوا الحج, حج کو قائم کرو. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ میری محبت میں سب کے ذمہ ہے کہ سب آ جائے. یہ ساری مخلوق علی الناس اتنی محبت ہے. تو اللہ پاک ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ جیسے ہم سے محبت کرتا ہے ایسی محبت ہم اللہ سے کرنے والے بن جائیں. کہ کیا حق ہے کلمے کا, کہ کلمہ کیا چاہتا ہے, کیا مطالبہ کرتا ہے ہم سے. تو کلمہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کلمے کو ہم دل میں لے آئے. یہ محنت ہماری کہ دل میں لانا, اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان والا ہے. اس لیے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا قرآن کی آیت کو لے کر کہ اللہ کے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا, انہیں کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, کہ نبی جی ان سے کہو کہ یہ تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں, یہ تو مسلمان ہوئے, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. کہ ایمان والے, کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, کہ ابھی دل میں نہیں ہوتا. تو کلمے کا پہلا مطالبہ اس رب کا ہم سے یہ ہے کہ اس کو دل کے اندر اتارنا, کہ دل کے اندر آ جائے, کہ کلمہ دل کے اندر آ جائے. کہ کلمہ دل سے, دل میں کیسے آئے گا, کہ کلمہ دل میں آئے گا کلمے کی محنت سے. لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ہے,
کہ مطلوب کیا ہے، محنت کیا ہے، لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں، جتنی شکل ہیں ان سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کہ جتنا دکھ رہا ہے سارا دھوکا ہے، کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ، کہ کون کرتا ہے، الا اللہ، کہ اللہ کر رہا ہے، کہ کام کون بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، روزی کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، شفا کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، موت کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، زندگی کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، کہ سارا کنٹرول اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں۔ یہ بات کو دل میں اتارنا یہ ایمان ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، اللہ ہی اپنی قدرت سے سارا نظام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں، کہ اس رب کو ہم نے پہچانا نہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اس لیے کلمے کو دل میں لانے کی جو محنت ہے وہ 4 قسم کی محنت ہے۔ کہ سب سے پہلی محنت کلمہ دل میں آئے کیا ہے، کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ہم اللہ کو پہچانے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے لِيَعْرِفُونِ، کہ ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہاں، کیا اللہ کو ہم نے پہچان لیا تو پھر یہ پہچان ہمیں کام آئے گی، کہ اللہ کو پہچاننا، کہ آج ہم اللہ کو سب کو پہچانتے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، کہ اللہ کو پہچاننا، کہ اللہ کی پہچان کیسے، کہ اللہ کی بڑائی کو بول کر، اللہ کی قدرت کو بول کر، اللہ سے ہونے کو بول کر، کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی کام بنا، سب اس کے قبضے میں، زرے سے لے کے پہاڑ تک، چوٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے معنی مردہ کے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نقصان دے، کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں موت دے۔ آدمی آکسیجن کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا، وینٹیلیٹر کی کمی کی وجہ سے نہیں گیا، بلکہ ھذا مکتوب، اللہ کا فیصلہ تھا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، حیات اللہ کے ہاتھ میں، اگر اس کی حیات ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور اس کی موت ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ ایسے روزی اللہ دینے والے ہیں، رزاق اللہ ہے، وہی روزی دے رہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، ان صفاتوں کو بولنا، اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں غیب پہ رکھی ہے، یہ سارا ایمان ہے، یہ برحق ہے، سارا وقت، قبر برحق ہے، حشر برحق ہے، پلسرات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے غیب ہے۔ ایسے اس کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی دعوت، غیب پہ جو چیزیں ہیں اس کو آپس میں بولنا، اپنے گھروں میں بولنا، بازار میں بولنا، اتنا بولنا کہ ہمارے ہر کام میں اللہ آ جائے۔ کہ دل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، دل کا اعتبار کس کا ہے؟ دل کا ہے، اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا مصطفیٰ کہ خبردار ہوشیار، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، کہ جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح، اذا فسد، کہ یہ جب بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ کہ دل میں کلمہ آ گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں صحیح، آنکھیں بھی صحیح دیکھ رہی ہے، زبان بھی صحیح بول رہی ہے، کان صحیح سن رہے ہیں، ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تنہائی میں، کہ تنہائی اور ہاں کہ ظاہر برابر ہو جائے، کہ ظاہر میں بھی وہی، تنہائی میں بھی وہی، کہ کیا بات ہے کہ کلمہ دل میں اتر گیا ہے، کہ کلمے کی محنت سے۔ اسے دوسری محنت جو ہے وہ غیب کی ہے، کہ غیب کو بولا جائے۔ تیسری محنت کلمے کو دل میں لانے کی ہے کہ اللہ کی قدرت وہ غالب ہوگی، کہ ظاہر کے خلاف اللہ کریں گے، ظاہر کے خلاف کریں گے، اللہ کی قدرت غالب ہوگی۔
کہ کیا ظاہر کے خلاف کریں گے کہ چھری میں ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، کہ پانی میں کوئی چیز ڈالو گے تو وہ ڈوبو گی، یہ اللہ کی سنت ہے، آگ میں کوئی چیز ڈالو گے تو جلے گی، یہ اللہ کی سنت ہے، چھری سے کوئی چیز کاٹو گے تو وہ چیز کٹے گی، یہ اللہ کی سنت، کہ اللہ کی قدرت ظاہر کے خلاف ہے۔ جب بندہ ایمان کے بول کو بولتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، حکم والی زندگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اس کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ چھری کاٹ نہ سکی۔ واقعات جو ہے نا وہ اسی لیے، ہاں اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں یہ عبرت کے لیے کرتے ہیں، کہ دیکھو ہم کیسے قادر مطلق ہیں، کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے لیکن چھری کاٹ نہ سکی، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت ہے، یہ پورا لشکر بچ گیا کہ پانی ڈبو نہیں پائے، کہ آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے کہ آگ ان کو جلا نہ پائے، کہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو گئی، کہ اللہ کی قدرت کا ساتھ میں ہونا، کہ اللہ کی مدد ظاہر کے خلاف ہونا، یہ چار باتیں کہ اس کو بولنا ہے، اس کا ایک ماحول اور ایک فضا بنانا، ایک محنت ہے کہ کلمے کو بولا جائے، کلمے کو بولا جائے، کہ کلمے کے بول اثر کرتے ہیں، اس میں تاثیر ہے، اللہ کو بولنا اس میں عجیب تاثیر رکھی، ہاں، اور اس کے نفع عجیب ہے کہ جہاں اللہ کو بولا جائے گا وہ دل منور ہوتا چلا جائے گا، دل روشن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو اعمال دعوت ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان اعمال دعوت میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ کا بناتے ہیں، اللہ ہی نے کیا ہے، کہ ایک لفظ ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، کہ لفظ جیسے میں نے کہا کلمہ، اس کی تاثیر زبردست ہے، ایسے لفظ اللہ کی بھی تاثیر زبردست ہے، کہ آدمی جب اللہ کو بولے گا تو زندگی بدلنی ہے، روح بدلے گا، کہ ظاہر میں اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اس کے روح کو بدل دے گا، پھر وہ حقیقت میں بولے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو بدل دیں گے اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیں گے، اور تیسرا دنیا اس کے تابع کر دیں گے، کہ ساری مخلوق اس کے تابع، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ اس کے دل میں اللہ ہے کہ اب سب اس کا ہو گیا، یہ جو چاہے گا ایسا ہوگا، ہاں، حکومت اسی کی، مدد اسی کی، کہ ساری چیزیں اسی کی ہوگی، یہ شرط کیا ہے کہ اللہ دل میں آ جائے، اس لیے محنت لفظ اللہ سے، کہ اس کو یہ ٹرائی کرنے کے ذریعے، اپنے گھروں کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اللہ کو بولا جائے، اللہ کرتے ہیں، اس سے ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا۔ اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کے اندر کلمہ آ رہا ہے، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، آدمی اللہ سے معافی مانگے گا، ہاں، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو قریب کر لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی نماز بنے گی، نماز اس کی اچھی بنے گی، یہ علامت اس کی کہ نماز کا اہتمام اس کی زندگی کے اندر، کہ جتنا ایمان کے فرائض، کہ جتنا اہتمام پڑے گا واجبات، جتنا اہتمام پڑے گا نماز کی سنت ہے، کہ جتنا اہتمام پڑے گا مستحبات، نوافل، کہ وہ ایمان کی سطح کیا ہے کہ تہجد فوت نہیں ہو رہی، کہ پوری زندگی میں، ہاں، کہ ایمان کی سطح اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب کوئی مشغولی روک نہیں رہی ہے، کہ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، کہ بالغ ہونے سے لے کر کہ جب انتقال ہوا تو حضرت وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائی جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں، کہ جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو، نماز قضا تو بہت دور کی بات، تکبیر اولیٰ فوت ہو، ہاں، سنتوں کا اتنا اہتمام ہو کہ اثر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، سنتوں میں اثر کے پہلے کی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ جو اثر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے اس پر رحم فرما، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 رکعت سنت، کہ اس کا اتنا اہتمام،
کہ اثر کی سنت کا اہتمام، کہ ساری سنتوں کا اہتمام اس کی زندگی ہے، یہ ساری سنت اس کی زندگی ہے، کہ سنتوں کا اتنا اہتمام ہے کہ اثر سے پہلے کی سنت ہے۔ تیسرے کہ نوافل کا اتنا اہتمام ہے کہ تہجد بہت نہیں ہوئی بالغ ہونے سے لے کر اب تک۔ یہ چوتھا، اندر تقوی کا اتنا اہتمام ہے کہ آنکھوں سے بد نظری نہیں ہوئی۔ یہ سب سے مہلک بیماری، خطرناک بیماری بد نظری، ہاں، کہ اس سے آدمی کی نماز بنتی نہیں ہے، عبادت پہ جان پیدا ہوتی نہیں کہ بد نظری سے باہر دیکھتے ہی اندر دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں کالا کالا شروع ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر سے ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے کہ دل اللہ نے ایسا منور کر دیا اس کا کہ بد نظری ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بچار کہ کون ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ کلمے کی محنت، کہ وقت کا بادشاہ ہے، کہ کلمے کی محنت جو کرے گا کوئی بھی ہو، کہ کلمے کی محنت کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اس کی اچھی بنے گی، گارنٹی۔ کہ وقت کے بادشاہ کی کہ نماز، کہ یہ علامت ہے اس کی کہ نماز اس کی جاندار بنی، کہ تہجد چھوٹی نہیں ہے، فرض تو بہت دور کی بات، کہ 5 وقت کی نماز، کہ ایمان ہے ہی نہیں اس کا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں، کہ نماز ہی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جسے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ کہ نماز کا اہتمام ہمارے اندر آنا چاہیے، کہ 5 وقت کی نماز، کہ یہ کلمے کی محنت ہے، کلمے کی محنت کے ساتھ ساتھ نماز کی محنت، کلمے کی محنت کے ساتھ ساتھ، اور نماز کی محنت یہ کلمے کی محنت، کہ نماز کو اچھی بنانا، نماز کا ظاہر بھی، نماز کا باطن بھی، نماز میں خضوع پیدا کرنا، پھر نوافل کا اہتمام، ہاں، اذان سے پہلے آنا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 سال میری زندگی میں ایسے گزرے کہ اذان ہوئی اور میں مسجد میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ آدمی کو کچھ طے کرنا چاہیے کہ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے، کہ وہ زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں، یہ مقصد اس کا نہیں ہے، اس لیے کوئی واز نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ زندگی بدلنا ہے، واز اور نصیحت اس لیے کہ زندگی بدلنا ہے۔ ہم سب ایک کشتی میں سوار، اپنے رخ کو صحیح کرنا چاہیے، ہر سال اجتماع ہوتا ہے کہ بھائی کتنی میری نماز کتنی آگے بڑھی۔ دکان آدمی چاہتا ہے کیسے دکان، کہ پرانی دکان نہیں چاہتا، مارکیٹ میں فرنیچر بدل گیا ہے ساری دکانوں کا، یہ اپنی دکان کا بدل دیتا ہے کہ بھائی نماز وہی 55 وہی پرانی ہے، کہ بچپن سے تھی وہی آج تک وہی چل رہی ہے، کہ ہاتھ اٹھاتے نہیں آتا، کہ بھائی ہاتھ کیسے اٹھانے کا، وہ ایسے اٹھاتا ہے، کہ ارے بھائی نماز میں 51 سنت ہے، نماز میں 51 سنت ہے علماء کے پاس، اس لیے علم اس لیے کہ اپنی ساری شکل کو صحیح کرنا، علم اور ذکر یہ 2 مضبوط پہلو ہیں یہ کلمے کی محنت کے اندر ہے، علم اور ذکر۔ کیا علم کے معنی کہ جاننا کیا ہے میرے ذمہ کیا ہے، کہ اپنی نماز کو صحیح کرنا۔ علماء سے پوچھوں میں تو ملک صاحب، ہاں، کہ دنیا کے معاملے میں بہت آگے اور دین کے معاملے میں کہ بالکل ہو رہا ہے کہ نہیں، فاسألوا اہل الذکر، کہ پوچھو، معلوم نہیں ہے علماء سے پوچھو، علماء کے پاس میں بیٹھو، علماء سے محبت کرو، علم والے، ہاں، کہ ان کی صحبت 1 سیکنڈ، یک لمحہ صحبت اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، کہ تھوڑی دیر ان کی بیٹھک 100 سال کی جو عبادت بیریا عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ علماء کے پاس میں ان سے آپ کو علم ملے گا، راستہ ملے گا، علم اسی لیے راستہ ہے کہ جنت تک جانا ہے، علم ہونا چاہیے، کہ جاننا ہے کہ چیز کو، اپنی ہر چیز، یہ تو نماز کے ذریعے زندگی ہے، کہ نماز کو صحیح کرنے کا معنی کیا، کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہو گئی، کہ کلمے کے ذریعے اندر کی مایا کو صحیح کرنا اور نماز کے ذریعے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح کرنا، کہ 2 محنت، کہ کلمے کی محنت، نماز کی محنت، کہ کلمہ اندر آ گیا، نماز صحیح ہو گئی، اب
علماء نے کیا ہے کہ زندگی کے سارے شعبے صحیح ہو گئے. اور سارے شعبوں کے اندر علم ہے کہ مجھے شادی کیسے کرنی اس کا علم ہے. مسائل یہ علم ہے اس کو معلوم کرو کہ فضائل سے شوق پڑے گا اور مسائل سے شکل صحیح ہو کہ نماز کے فضائل, نماز کی شکل, کہ نماز کی شکل کیا ہے, کیا ہے 51 سنتیں کہ ہاتھ ایسے اٹھیں گے کہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی, کانوں کے لوگ تک ہاتھ اٹھیں گے, ایسے نہیں اٹھیں گے. پھر باندھنے کی سنت ہے کہ باندھنے کی مستقل 4 سنت, ہاتھ کو کیسے باندھا جائے گا. قیام کی 11 سنت ہے, رکوع کی سنت ہے, رکوع کیسے ہوگا, سجدے کی سنت ہے. کہ نماز جس کی سنت کے مطابق ہوگی وہ نماز عند اللہ مقبول ہوگی. اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے. پھر کوئی بھی مسئلہ آ گیا 2 رکعت نماز پڑھو, مسئلہ حل ہو گیا. کہ چھوٹا ہو بڑا ہو 2 رکعت نماز کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا. نماز کو صحیح کرنا اس کے لیے علم ہے. اور غفلت, کہ نماز میں غفلت کیوں ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں سب چیزیں آ جاتی ہیں, اللہ نہیں آتا. کہ غفلت ہے, یہ غفلت کو دور کرتا ہے. حالانکہ نماز اللہ سے بات چیت ہے. کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے بات چیت کر رہا ہے. اور جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ پاک کہتے ہیں حمیدنی عبدی, جو فرشتوں دیکھو یہ میری حمد بیان کر رہا ہے, مجدنی عبدی میری بزرگی بیان کر رہا ہے, اثنانی علیہ عبدی میری تعریف بیان کر رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندے کہ تیرے اور میرے درمیان میں تو کہہ رہا ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد. اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرا بول ہے لیکن یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. اللہ اکبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ہے, کہ پہلے 3 تیرے ذمہ, درمیانی میرے اور تیرے درمیان میں, اور باقی 3 میرے ذمہ میں. ہدایت کا تجھے دوں گا. حالانکہ غفلت ہے, اس کو حاضر ہی نہیں ہے نماز میں کہ کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں سے. حالانکہ آگے بڑھنا چاہیے, نماز میں جتنی صورتیں یاد ہے اس کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. یہ علم ہے. اور غفلت ہے کہ ذکر نہیں ہے, اس لیے علم بھی ضروری ہے, ذکر بھی ضروری ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ساتھ میں لازم ملزوم کیا. ذکر سے کہ قرآن شریف کی تلاوت ذکر ہے, اللہ کا پیغام ہے. اللہ اکبر. کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہ کا کلام ہے. بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ کا کلام کیا کہہ رہے اللہ کا قرآن. کہ قرآن تو بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اللہ پاک توجہ سے اس کو سنیں گے. اللہ دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت عادت ڈالنی چاہیے کہ ایسا قرآن سے لگاؤ ہو جائے کہ صرف رمضان نہیں. ابھی ہم نے قرآن کو رمضان میں پڑھا شروع کیا, صرف رمضان, پھر بعد میں اس کو کہ نہیں ہماری صبح ہوتے ہم وقت دیں, جتنا وقت دوسری چیزوں کو دیتے اتنا وقت ہمیں قرآن کو دینا چاہیے. ہمارے اسلاف ہمارے کبیر امام شافعی مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے 16 دن میں 16 قرآن پڑھے, روز کا ایک قرآن, روز کا ایک قرآن. اتنا نہیں ہوتا 10 پارے پڑھے, اتنا بھی نہیں ہوتا ایک منزل پڑھ لے, ایک منزل پہ آ جائے. ہاں یہ ہے اصل میں فیصلہ آگے بڑھنے کا کہ بھائی وہی ہے, سال پر اجتماع ہوتے رہتے ہیں. ارے بھائی اجتماع تو ہوتے رہتے ہیں, مجمع بھی آتا ہے ماشاءاللہ, جمعہ سے بھی گھوم نکلتی ہے. ارے اجتماع سے مجھے کیا نفع ہوا کہ گزشتہ میری تلاوت کتنی تھی, اس مرتبہ کتنی ہے, کہ کیا ترقی ہوئی, کہ قرآن میں نے کتنا, قرآن میں میرے پڑھنے میں کتنا اضافہ ہوا. ہاں بلکہ بڑی بڑی صورتیں یاد کرنی چاہیے آدمی کو. بڑی بڑی صورتیں, سورہ یاسین ہے,
اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور سورہ یاسین کو تہجد میں پڑھنی چاہیے. تہجد کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے. 3 دن جمع ہو جاتے ہیں. ہاں 3 دن کہ سورہ یاسین قرآن کا دن کہ رات کا آخری حصہ رات کا دن اور ایک انسان کا دن اس کے سینے میں سورہ یاسین ہے وہ پڑھ رہا. یہ 3 دن یہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد نوافل میں آپ دعا مانگو گے ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. کوئی مسئلہ ہے آپ سورہ یاسین پڑھ کر مانگو دعا. سورہ یاسین یاد مانگے. الف لام میم سجدہ 21 پارہ میں. سورہ ملک 29 پارے میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 2 سورتیں جو روزانہ پابندی سے پڑھتا ہوں 5 منٹ لگتی ہے. اگر 5 منٹ 10 منٹ آدمی ایسے کھڑے کھڑے نکال دیتا ہے. اسے 5 منٹ لگتی ہے 2 سورتیں پڑھنے میں. 2 سورتیں اگر آپ کو یاد نہیں دیکھیے پڑھ کے کتنا بڑا نفع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں مجھے آپ کو جانا ہے. ہاں اور ہم اپنے عمل پہ ناز نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ ہے. ہاں کہ قبر میں جانے کے بعد عذاب کے فرشتے فوراً آئیں گے. یہ 2 صورتیں گھیر لے گی اس بندے کو جو اس کی تلاوت کرتا تھا اور فرشتوں کو کہے گی کہ دور رہو اسے قریب نہیں آئے. سوال جواب کے فرشتے آئیں گے. جو پوچھنا ہے دور سے پوچھو. جو پوچھنا ہے دور سے پوچھو. ہاں وہ ہے کہ عذاب پروف بن گئے دونوں سے. وہ دور سے پوچھیں گے پھر وہ چلے جائیں گے تو وہ سورت ان سے کہے گی کہ تو گھبرا مت کہ تو نے روزانہ ہماری تلاوت کی ہے. ہم تیرے ساتھ میں جب تک تجھے جنت میں داخل نہیں کروائیں گے وہاں تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اللہ پاک سے کہے گی کہ باری تعالیٰ یا تو قرآن میں سے ہم کو نکال دے یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. اسے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے اللہ کی بڑائی. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. استغفار خوب کرنا چاہیے. خوب استغفار اللہ سے خوب معافی مانگے. ہاں صحیح معنوں میں اور آپ بہت بڑے مجرم ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. بھائی آگے بڑھ جاؤ نا تھوڑا. دیکھو ماشاء اللہ جگہ ہے. چلو وہ باہر بیٹھا ہوا ہے بھائی تھوڑا آگے کر دو. تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو یہ بھی ادھر بھی اور بھائی تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. چلو صحن والے اندر آ جاؤ. صحن میں جو بیٹھے نا ٹھیک ہے اندر جگہ ہو گئی. آگے بڑھے. آگے بڑھنا دیکھیں جگہ بھائی صحن والے ذرا آگے بڑھ جائیں. ذرا اٹھ کر آگے آ جائے. اچھا لگے تو یہ بچھڑے سے بھائی اور تھوڑا آگے آ جائے. جگہ دے دیں. اور سہو یا سہی اللہ بولو کہ ہم کسی کے لیے جگہ دیں گے اللہ ہمیں جگہ دے دے گا. اور بہترین جگہ جنت ہے. یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا کام بن جائے گا. عمل چھوٹا لیکن اس کو پسند آ جانا ہے. اس لیے آگے بڑھو. اور اللہ قبول فرما. یہ دیکھو آگے بڑھ رہے ہیں بھائی. صحن والے میں ذرا اٹھ کر اندر آ جاؤ. اندر جگہ ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما. تو استغفار کی کثرت اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہ حالات اس وقت اس کے لیے استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں ماں کان اللہ یعظم المتقین وما کان اللہ معذب المستغفرین. کہ نبی جی آپ جب تک رہیں گے ہم آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں گے. ہاں اور اے نبی جی آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی ہم آپ کو ان کو ہلاک نہیں کریں گے. چاہے ہلاکت کے کتنے بھی اسباب ہو گھبرانا نہیں. ہاں ہم گھبرائیں گے حالات کو دیکھ کے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم معافی مانگے اپنے رب کو راضی کرے جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج ہم سے ناراض ہوا ہے. ہاں حضرت یونس علیہ السلام چپ ہوئی. چپ نبی سے گناہ نہیں ہوتا. ہاں چپ ہو گئی. نبی معصوم ہوتے ہیں
کہ کیا چپ ہوئی کہ عذاب آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ مچھلی میں ڈلوایا, اور کب تک کے لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی. لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ استغفار کے معنی معافی ہے, اللہ سے معافی مانگو. اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فیصلہ بدل دیا. اللہ پاک کہہ رہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم, کہ دیکھو ہم نے ان کی سن لی, ہمارا فیصلہ تھا. ونجيناه من الغم, ہم نے ان کو تکلیف سے نکال دیا. پھر آگے کہہ رہے ہیں ہمیں قیامت تک کہنے والے ایک انسانوں سے, جوانوں سے, بوڑھوں سے, مالداروں سے, ہر ایک سے اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ دیکھو تم بھی ایسی معافی مانگو گے. اللہ پاک کہہ رہے ہم بھی تم کو اسی مچھلیوں سے نکال دیں گے. ہاں یہ مچھلی ہے, اس سے نکالیں گے. قرضہ ہے, قرضے کی مچھلی سے نکالیں گے. بیماری کی مچھلی سے نکالیں گے. بنائے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہم نکال دیں گے. استغفار کی کثرت, خوب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. یہ ہے, اس لیے اس کلمے کی محنت کو خوب بڑھانا ہے کہ پھر اس کے بعد عبادت کے ساتھ پھر معاشرت, پھر معاملہ, پھر اخلاق. ہاں, اور اصل یہ چیزیں معاشرت رہن سہن, ہمارے طور طریقے, ہمارا کھانا پینا مسلمان کا ہونا چاہیے. ہماری شادی بیاہ مسلمان کی ہونی چاہیے. کہ مسلمان کی شادی کیسی ہوتی تھی کہ مسلمان کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا. ہاں, کہ شادی بالکل آسان. یہ ہے معاشرت. اور دل بالکل صاف ہوتے تھے کہ بات چیت کی پیغام کیا, نکاح ہو گیا. ہاں, کوئی ڈھنڈیرا نہیں, کوئی فضولیات نہیں, کوئی چیز نہیں. ہاں ولیمے کو کہا ہے, لیکن ولیمہ کیسا, سیدھا سادہ, کہ شہرت نہیں, دکھلاوا نہیں. یہ معاشرہ ہے ہمارا کہ جب تک ہماری شادی سنت طریقے پہ نہیں آئے گی ہماری جوان بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوگی. ہاں, 35 سال ہو گئے, 38 سال ہو گئے, جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ باپ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے, اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں, کہ اس کو تو بہت برے الفاظ کہے, اللہ ہماری حفاظت کرو. اپنے معاشرے کو صحیح کرنا, اپنے معاشرے کا دین. اس لیے کہ یہ ایمانی محنت کو بڑھانا ہے کہ تاکہ اپنا معاشرہ, اپنا رہن سہن, اپنا وضاقتہ, اپنی بیٹھکیں, کہ مسلمان عشاء کے بعد باہر نہیں بیٹھتا. ہاں, کہ مسلمان کی بیٹھک کہیں نہیں ہے, مسلمان کی 3 جگہ ہے. یا تو اپنے کاروبار میں حلال کمائی کے لیے گیا ہوا ہے, یا مسجد میں ہے, یا گھر میں. چوتھی جگہ نہیں ہے اس کی. عشاء کے بعد بات چیت مکروہ ہے. اگر دینی کوئی تقاضا نہیں ہے بیٹھ کر بات چیت, کہ بھائی 12 بج گئے, 1 بج گئے. ہاں, پھر آدمی کہتا ہے کہ مولوی صاحب سوارے آنکھ نہیں کھلتی. بھائی آنکھ نہیں, آپ نے کیا ایسا ہے کہ معاشرہ غلط ہے. ہم لوگ گزشتہ ایک ملک 5 ملکوں کا سفر ہوا افریقہ میں, تو دیکھا ہم نے کہ 4 بجے دکانیں بند ہو جاتی تھی. 4 بجے دکانیں بند, پورا مجمع گھر, اور عشاء کے بعد سناٹا. عشاء کے بعد کوئی نہیں ملے گا, سب خراب. اور صبح تہجد کے 1 گھنٹے پہلے, تہجد کے 1 گھنٹے پہلے مسجد فل ہو جاتی ہے. پوری معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہے. ہاں, کہ تہجد کے موقع میں گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی, دعائیں مانگنے کی آواز آتی تھی, ذکر کی آواز آتی تھی, اللہ کی آواز گونجتی تھی. یہ معاشرہ ہے ہمارا, رہن سہن ہمارا وضاقت تھا. یہ معاشرہ ہے, اس کو صحیح کرنا ہے, اس کو اپنے معاشرت کا دین. پھر اس سے اہم معاملات کا دین ہے. معاملات کا جو دین ہے, لیتی دیتی, تو مسلمان کسی کا کھاتا نہیں ہے.
مسلمان کے ذمہ کسی کا روپیہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ کس کا دیا ہے تو آپ کا دے گے. یہ نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے ذمے 1 روپیہ قرضہ نہیں ہوتا. معاملات، پیسوں کے معاملات، بیوی کے ساتھ حق کے معاملات، حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، پڑوسی کے ساتھ یہ معاملات ہیں سارے. اور معاملات کا دن بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے کہ معاملات کے دن کو مضبوط کرنا. ذرا بھی 19-20 نہیں ہونی چاہیے. پھر سارے حق ہیں، ہر ایک کے حق ایک دوسرے کے ساتھ. دکان آپ نے لگائی ہے، گراہکوں کے حق ہے. آپ ملازم ہیں، سیٹ اور آپ کے حق ہے. ہاں، کہ آپ کا ٹائم 7 بجے ہے اور آپ پہنچ رہے ہیں 8 بجے، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہیں. سیٹ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سیٹ کا سیٹ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ معاملات ہے. ہاں، پوچھو علماء سے کیا کرنا چاہیے. فون پہ بات چیت کسی کے ہم ملازمت کر رہے ہیں تو کیا ہم 10-15 منٹ فون پہ ہمیں بات کر سکتے ہیں اتنا وقت؟ معاملات کا دین، زبانی، مالی، جانی، یہ سب معاملات ہیں. پھر اخلاق. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس محنت کے ذریعے، دعوت کے ذریعے کلمے کو مضبوط کیا تھا. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کہ جڑ مضبوط ہوئی تھی. یہ کلمے کی محنت اسی لیے ہے، کلمہ نماز کی محنت. یہ جو دعوت ہے نا، آپ کو بار بار بلا رہے ہیں، بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اندر مضبوط ہو جائے، جڑ مضبوط ہو جائے. کہ جڑ مضبوط ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ درخت میں ڈالیاں نکلے گی، عبادت اچھی بنے گی، پھر پتے آئیں گے، علم و ذکر پتے ہیں، کہ پھر پھل آئیں گے، معاشرت، معاملات، اخلاق. کہ دین کی محنت، کہ کلمے کی محنت سے آدمی رکے گا کہ سب سے پہلے معاشرت، پھر معاملات، پھر اخلاق بگڑیں گے. دین کی محنت کے جاری ہے کہ نفع ہوتا چلا جائے گا، فائدہ ہوتا چلا جائے گا، محنت کرتا چلا جائے گا، اندر سے بنتا چلا جائے گا. ہاں، اس لیے ہمارے ذمہ اپنے آپ کو اس محنت میں لگانا. ہاں، اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا. کہ پھر پھل، کہ پھل کیا ہے؟ کہ اخلاق ہے. ہاں، کہ پھر پھل کے اندر کہ رس، کہ پھل تو بہت موٹا ہے لیکن پھیکا ہے. کہ بہت قربانی، بہت مجاہدہ، لیکن کس کے لیے؟ کہ دوسروں کے لیے، کہ نہیں، اللہ کے لیے. کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کہ اللہ جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے، ہاں، کوئی پہچانے نہ پہچانے، اللہ جانتا ہے. یہ ہے کہ اللہ کے لیے. کہ رس اخلاص ہے، اخلاص. اس محنت کے نتیجے میں اخلاص بالکل اخیر میں آتا ہے. جیسے سجدے میں پیشانی، کہ پیشانی سب سے اخیر میں آتی ہے. کہ قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے رکھیں گے، ناک رکھیں گے، پھر پیشانی. یہ سب سے اخیر میں پیشانی آتی ہے. کہ اخلاص سب سے اخیر میں آتا ہے. اور سب سے پہلے پیشانی اٹھے گی، سب سے پہلے پیشانی اٹھ جائے گی. ہاں، یہ سب سے پہلے اخلاص اٹھے گا. اس لیے اخلاص اللہ کے لیے. بیچارہ ناموں نہ خود رہی، فوراً نہ ٹولو کہ کس کے لیے میں کر رہا ہوں، 10 روپے کس کے لیے دے رہا ہوں. ہاں، کہ میرا دوست سے میں مدد کسی لیے کر رہا ہوں. کہ پھر آئے ہو تو تم میں ذرا تھوڑی مدد کری. ارے بھائی، تو نے اللہ کے لیے کی، کیوں کہ تو نے کہا کیوں؟ اخلاص، کہ یہ رس ہے. ہاں، یہ کرنے کی محنت اسی لیے کہ اب تک غفلت ہوئی ہماری غفلتوں سے پڑ گیا چپن پھیکا. کہ ہمارا یہ باغیچہ ہم نے ہاتھوں سے اٹھا دیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغیچے کو ہرا بھرا کر دیا تھا. ہاں، کیا عبادت ہے، کیا معاشرت، کیا معاملات، کیا اخلاق، اور ٹاپ لیول پر تھے کہ اس محنت کے ذریعے. ہاں، کہ مسلمان کی زندگی ایک عجوبہ تھی، انوکھی تھی. کہ لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ مسلمان ہے، کہ اس کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں، کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے ذریعے اس بغیچے کو ہرا بھرا بنایا تھا کہ پورا بغیچہ ہرا بھرا ہو گیا. ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لگایا تھا. کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے خوب یہ سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا. کہ ہم نے سب سے بڑا جرم جو ہمارا ہوا ہے کہ ہم نے نبی کی محنت کو پیچھے ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جو محنت تھی یہ سب سے بڑا جرم ہے وہ کہ جو محنت کے ذریعے انسان بنتا تھا. یہ ساری صفات انسان کے اندر آتی تھی. ایک اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ میں رہتی تھی کہ اس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہو گئے کہ ایسی محنت چھوٹی کہ جمعہ اتوار کو پڑھنے لگے. ہاں اجڑ گئے. کلمہ یاد نہیں ہے, زبان پہ کلمہ یاد نہیں. کہ بیت اللہ بھی پہنچ گئے کہ حج کے ارکان یاد نہیں ہے. ہاں حج کے ارکان یاد نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے, صحیح کسے کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ چوپڑا ڈھونڈتا ہے کہ صحیح کہاں کرمانی مانے. محنت ہی نہیں ہوئی تو ہونے کی بات ہے. اللہ میں معاف فرما. تو امت کیسے وجودی کہ محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں. لیکن الحمدللہ پھر محنت شروع ہوئی. محنت ہونے کے نتیجے میں دھیمے دھیمے کہ الحمدللہ یہ گلی گلی میں محنت پہنچ رہی ہے, جوانوں میں پہنچ رہی ہے. ہاں اور زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی کہ قربانیاں گھروں دینا شروع کی. اللہ نے رخ بدلنا شروع کر دیا. مساجد مکاتب ماشاءاللہ ہرے بھرے ہو گئے. یہ محنت حق ہے. اس محنت کے اندر ہمیں ہمارے ذمہ ہے کہ کیا کریں کہ توبہ کریں. توبہ اللہ سے معافی مانگے. ہاں کہ اللہ محنت چھوٹی ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے. جیسے آدمی گناہوں پہ روتا ہے اور معافی مانگتا ہے, دل ملاتا ہے, اللہ سے ایسے چھوٹا بن کر عاجز اور مسکین بن کر اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا چاہیے کہ اللہ یہ دین کی محنت, یہ کلمے کی محنت, یہ عمل کی محنت, یہ عمل دعوت جو مجھ سے چھوٹے ہیں اے اللہ تو معاف کر دے. ہاں اس لیے مسائل تو اسی پہ آئیں گے کہ مسلمان جس چیز کی دعوت دے گا وہ دعوت دنیا میں چلے گی. اگر حق کی چھوڑی ہے تو باطل چلے گی. ہاں کہ حق کی محنت اس نے چھوڑی ہے تو باطل کی محنت چلے گی اور وہ گھر گھر میں آئے گی. ہاں فرد اندر ایک ایک گھر میں داخل ہو. اس لیے سچی توبہ کرنا ہے. آج موقع ہے بزرگوں دوستوں. ہاں آج اس محفل میں ہم فیصلہ کریں کہ کب تک ایسے زندگی گزارتے رہیں گے. ہاں 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد آدمی ٹالتا رہتا ہے. کل نہ کر, کل کے کل کا بھروسہ نہیں, فکر پارٹی کر. ہاں اور دوسری بات آج کی توبہ قیمتی ہے, آج کا آنسو قیمتی ہے, آج کا رونا قیمتی ہے, آج کی معافی قیمتی ہے. ہاں کیونکہ اللہ کریم ہے, رحیم ہے. میں نے شروع میں کہا اللہ بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ توبہ کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. وہی نتانی یمشی آتے تو ہر وقت وہ چل کر آتا ہے اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اور پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ تو بہت بڑا مجرم ہے, بہت بڑا گنہگار ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اللہ تو کریم ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کوئی تنہائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیا آدمی دل میں طے کر لے, آدمی دل میں طے کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. کہ دل میں اس نے طے کیا اللہ چاہے کتنے زیادہ گناہ ہو. ہاں حدیث پاک میں تیرے گناہ سمندر کے جگ کے برابر, تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر, تیرے گناہ ریتیوں کے ذرے کے برابر. ہاں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے, مجھ سے صلح کرے. ہاں لیکن توبہ کیسی؟ سچی توبہ. ہاں آنسو تو مگرمچھ کے ہوتے ہیں. توبہ کے معنی زندگی بدلنے کے, تبدیلی کے معنی توبہ کے. سچی توبہ اس کو تو توبۃ نصوحہ اس کو کہتے ہیں. کے اندر سچے دل سے اندر طے کرے گا, اندر اس نے طے کیا ہے, اوپر اللہ فیصلہ کر دیں گے. پھر اللہ نہیں دیکھے گے کہ اس کی زندگی پوری گناہوں سے گزری. بنی اسرائیل میں قیس نام کا آدمی تھا.
کوئی گناہ باقی نہیں. بہت پیسہ اللہ نے اس کو دیا تھا, بہت پیسہ دیا, بڑا عیاش تھا, ہر گناہ اس میں عیاشی, اور عیاشی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا. اور وہ پورے اپنے ملکوں میں خوبصورت لڑکیوں کو جمع کرتا تھا, اور ایک ایک لڑکیوں کو بڑی قیمت, آج کے 10-12 لاکھ روپے دیتا, اتنا اس کے پاس میں مال. اور زندگی پوری کوئی اندر نیکیوں سے کوسوں دور. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پر ایک نیک خاتون آ گئی, نیک خاتون, بچے تھے اس کے, ہاں بچے بلبلا رہے تھے, بھوک کی وجہ سے وہ کہہ نہیں سکتی, سہ نہیں سکتی. کیس کا اعلان اسے پتا چلا, وہ اپنے آپ کو اس نے کیس کے حوالے کر دیا, اور کیس کے پاس میں چلی گئی, اور بڑی رقم لے لی اس نے. رات کا وقت آیا, جو اس کا معمول تھا کہ وہ کمرے میں اس کو سجاتا دھجاتا, کہ جب کمرے کے اندر گیا تو وہ عورت مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی. کیسے ایک دم گھبرا گیا. ہاں, کیسے نے کہا تو کیوں رو رہی ہے, میں نے تیرے ساتھ زبردستی نہیں کی, میں نے تجھے بڑی رقم دی. ہاں, اس نے کہا کیس تیری بات صحیح ہے کہ تو نے مجھے بڑی رقم دی ہے, اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میری زندگی پاک تھی, میں پاک دامن تھی, مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاں, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میری زندگی پر دھبا لگے گا, میری عزت پر دھبا لگے گا, اور کل میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑی ہوں گی کہ کیس میں تو اس لیے رو رہی ہوں. کیس ایک دم گھبرا گیا, اور کیس نے کہا کہ بہن یہ پیسہ تیری نظر ہے, یہ پیسہ تیری نظر ہے, تو چلی جائے بس. اور کیس دل میں رویا, دل میں رویا, بس اس کی آنکھ لگی. آنکھ کیا لگی کہ اس کو موت آ گئی. اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لی. صبح میں اس کی دہلیز پر لکھا ہوا تھا غفر اللہ قیس, کہ اللہ نے قیس کو معاف کر دیا. یہ اللہ ہے, اس لیے گھبرانا نہیں ہے, من کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, چاہے کتنے بھی گناہ ہے, ہم اس وقت سچی توبہ کریں, لیکن سچی توبہ کریں. ہاں, ایک ٹھیس لگنی چاہیے, خواہشات نہ بنے, گانوں کی خواہشات نہ بنے کہ بھائی خالی سن لیتا ہے, سن کے سن کر دیا اس لیے ہم یہاں نہیں آئے. ہم مسلمان ہیں, کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے کہ سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, کہ کب تک کریں گے, کب تک کریں گے. ڈھیل ہے, ڈھیل, ہاں, اور وہ محبت میں ہے. اللہ نے دل دے رکھی ہے, محبت میں دے رکھی ہے کہ آج مان جائے, کل مان جائے, کل مان جائے, کل مان جائے. ہاں, سورج نکلتا ہے, کہتا ہے او انسان, او انسان, سنبھل جا, سنبھل جا. ہاں, جب سر پر آتا ہے پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھ سنبھل جا. پھر جب ڈھلتا ہے پھر کہتا ہے او انسان میں ڈھل گیا. تیری زندگی کا سورج بھی ڈھلنے کا ہے. ہاں, پہلے صبح اللہ پاک روز نئی زندگی دیتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, کہتا ہے شکر کرو ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا. روز زندگی مل رہی ہے, یہ چانس ہے. کتنے لوگ دنیا میں سوئیں گے اٹھیں گے نہیں, اس لیے غفلت کو ختم کرنا چاہیے, اور رسم کو ختم کرنا چاہیے, اور طے کر کے سچی توبہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں, اللہ کریم ہے, رحیم ہے, اللہ سارا معاف کر دے گا. اور معاف نہیں بلکہ من بدلت سیئاتکم الحسنات, کہ جتنے گناہ ہیں نیکیوں کو سے بدل دے گا اور اچھی زندگی دے گا. ہاں, یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, کہ بہترین زندگی اللہ دنیا کی بنا دے گا, بلکہ فرشتوں کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے, کہ فرشتوں کی فہرست میں بھی نام نہیں رہے گا. ایسے اللہ پاک معاملہ کریں گے, لیکن شرط کیا ہے؟ سچی توبہ. آج موقع ہے. توبہ کے معنی ہاتھ پھیرنے کے نہیں ہیں. ہاں, توبہ کے معنی اندر کے ہیں. ہم کس سے کھیل رہے ہیں؟ اللہ کو کھیل لگا رہے ہیں. ہاں, کہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہ گویا کہ توبہ ایک مزہ کہ نہیں, کہ سچی دل سے سچی توبہ کہ اللہ تو نے ذمہ دار مجھے بنایا تھا, تو نے محنت دی تھی, میں نے چھوڑ دیا. میرے پاس وقت تھا میں گشت میں نہیں گیا, میرے پاس وقت تھا میں مشورے میں نہیں بیٹھا, میرے پاس وقت تھا میں ملاقات میں نہیں گیا.
چھوٹے چھوٹے عذر پر میں نے تیرے دین کی محنت کو پیچھے ڈال دیا کہ ایک طرف تیرے 3 دن کا تقاضا، تیرے دین کا تقاضا، ایک طرف گھر کا تقاضا تھا، میں نے گھر کے تقاضے کو مقدم کر دیا کہ نہیں معافی کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ سب سے بڑا جرم اس وقت ہمارا کہ دین کی محنت کو ترک کرنا ہے۔ اس لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہے سچی توبہ کر کے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا اور دوسرے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا۔ کہ دیندار بنانے کے لیے کلمے کی جو محنت ہے، کلمے کی محنت یہ اعمال دعوت ہے، مشورے کا اہتمام کرنا پابندی سے، کلمے کی محنت ہے۔ بیٹھ کر فکر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی فکر کرتے تھے، صحابہ ایک کی فکر کرتے تھے کہ بستی میں ایک کے بارے میں سوچنا۔ اس وقت ہم واپس جا رہے ہیں، طے کر کے جائے کہ اگر اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے کوئی حرج نہیں، اللہ سے معافی مانگے لیکن اللہ سے صلح کر لے، اور واپسی کے موقع پہ ہمارے اپنے مقامی کام کا اہتمام کریں، مشورے کا اہتمام، 2.5 گھنٹے کا اہتمام، اپنے دونوں گشتوں کا اہتمام، اپنی گھر کی تعلیم کا اہتمام۔ ہاں جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا، ماں باپ سے معافی مانگنا۔ بعض عمل ایسے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں، بعض عمل فوراً اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں، اس میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اوف بھی مت کرو، زور سے مت بولو، بدبختے بولو کہ جو باپ کے سامنے زور سے بولتے ہیں، اور کمینے ہیں وہ لوگ جو باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاں کہ اس کے دانا پانی پورے ہو چکے ہیں، کہ وہ تو طے ہے کہ اللہ پاک دنیا میں اس کو ذلت والی موت دیں گے۔ اس لیے معافی مانگو جا کے، آج موقع ہے۔ باپ کو ناراض کیا معافی مانگو، ماں کو ناراض کیا، ماں کی آہ آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ماں کی آہ آپ کے کام کاج کو، ہاں کہ ماں کو اپنے کہ بوڑھی ماں ہے روزانہ ملاقات کرو اس کی۔ ہاں چلو مجبوری آپ کے ساتھ میں نہیں رکھ سکتے، حالانکہ مجبوری نہیں ہے، مان لیتے ہیں، روزانہ ماں کے پاس میں جاؤ، بیٹھو، ہاں اس کی سنو، ہاتھ پیر نہیں دبا سکتے کم سے کم دل سے اس کو تسلی دو، اچھے الفاظ ہو، تھوڑی دیر۔ ہاں ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں کے لیے سب سے زیادہ کون ہے کہ اس کا بچہ ہے، کہ وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کے بارے میں۔ ہاں کہ ماں کے پاس میں بیٹھنا، اپنے پڑوسوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے تکلیف ہو، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارا پڑوسی خوش ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک، ان کے بازو میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے مکان بیچا، عبداللہ ابن مبارک کے بازو، اس کو مکان بیچنے کے لیے نکالا تو 1 لاکھ درہم۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی 50,000 درہم چل رہی ہے، تو 1 لاکھ مانگ رہا ہے؟ کہاں 50,000 تو گھر کے لے رہا ہوں، اور 50,000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے لے رہا ہوں۔ کیسا پڑوسی آپ کو نہیں ملے گا؟ عبداللہ ابن مبارک یہ ہے کہ پڑوسی ہم سے مطمئن رہے۔ کتنا خیال کیا گیا ہے، حدیث پاک میں اتنی باتیں بتائی گئی کہ صحابہ کہنے لگے کہ کہیں میراث میں پڑوسی کا حق نہ ہو جائے۔ حق کتنے کہ اپنے بچوں میں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے آئس کریم لے کر آتے ہو تو چھپا کر لے کر آؤ، ہاں کہ وہ تھیلی باہر مت پھینکو کہ وہ پڑوس کا بچہ دیکھے گا، اس کے باپ کی حیثیت نہیں اسے آئس کریم پلانے، یہ حق ہے۔ اپنی بستی میں ضرورت مند کو تلاش کرو، ہاں یہ عمل ہے جس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ کوئی غریب، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلائے۔ مانگنے والے تو مانگ لیتے ہیں، ہاں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں للفقراء الذين احسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ دکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت مالدار ہے لیکن اندر سے کلاس ہے، کچھ نہیں ہے اندر سے۔ کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ یہ ٹوٹے دلوں کے پاس میں اللہ ہے، ہاں آپ کا کام بنے گا۔ کہ ایک مالدار آدمی، اس کے قریب میں ایک پڑوس میں ایک عورت، بیوہ عورت رہتی تھی، بچے تھے اس کے، اس مالدار کا بچہ جو وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ لوگ کھانے بیٹھے تھے اور دسترخوان میں صرف گوشت ابلا ہوا پڑا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ بچہ سیدھا دسترخوان پہ پہنچا، اس نے کٹورے میں ہاتھ ڈالا، بوٹی لی ہاتھ میں، اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں سے بوٹی لے گئی اور اس کو کٹورے پہ، وہ بچہ روتا روتا گیا۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا پڑوس میں گیا اور روتا ہوا، کیا ہوا بیٹا؟
ابا میں وہ کھانے بیٹھے تھے, مجھے بوٹی بہت پسند آئی, میں نے اس کو لی کہ وہ خالہ جان نے میرے ہاتھ میں سے بوٹی دے رکھ دی. اس کو بہت غصہ آیا, اس کو غصہ آیا اور ایک دم غصے میں دروازے کے قریب گیا. اس وقت نے دیکھا, اس نے کہا بھائی جلدی مت کر, جلدی مت کر, ہم سادات ہیں, سید خاندان سے ہیں, کئی بچیاں ہیں میری, میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے, اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے, 3 دن بھوک میں ہمارے گزر گئے. میں نے بڑی بیٹی کو کہا کہ بیٹی کوئی کھانے کی چیزوں تو دیکھ کوئی ہے, تو بڑی بیٹی گئی, کوڑے کرپٹ پہ وہاں مردار بکری پڑی تھی. میری بیٹی نے کہا کہ اپنی مردار بکری پڑی ہے, کہا بیٹا لے لے, ہمارے لیے حلال ہے, استراری حالت ہے ہماری, ہمارے لیے حلال ہے. وہ بیٹی چھری لے کر گئی اور وہیں سے وہ بکری کا جو مردہ بچہ تھا اس کو کاٹ کر گوشت لے کر آئی کہ یہ گوشت ہم نے ابالا ہے اور یہ گوشت ہم کھا رہے ہیں, ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن تیرے بیٹے کے لیے حرام ہے. اس لیے میں نے اس کے ہاتھ میں سے چھین لیا. وہ آدمی تھرتھرا گیا. ہاں, میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں, ایسے میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یہ حالت ہے. جلدی سے اس نے اندر اپنا سارا سامان آدھا نکالا, پیسے آدھے نکالے, ساری گٹھڑی باندھی اور دے کر چلا اور معافی مانگنے لگا کہ بہن اللہ کے لیے معاف کر دے. کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ ہمارے پڑوس میں. رات کو سویا, خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو نے ہمارے خاندان کا خیال کیا کہ ہاں, کہ دنیا میں بھی ہم تمہارا خیال کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارا خیال. یہ ہے کہ تمہیں مسیح میں تلاش کرنا چاہیے, ہاں, افشا نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ یہ ہے ہمارا کامل دین, یہ محنت یہ چاہتی ہے, یہ اسی لیے ملاقات ہے. سلام کا رواج دو کہ بھائی تعلقات والے السلام علیکم, ارے مسلمان ہے. ہاں, کہ 3 عمل بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر کرتے رہو گے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں, کہ سیدھے اس میں سے ایک سلام ہے کہ سلام کا خوب رواج دو کہ جو آدمی روزانہ 25 آدمیوں کو سلام کرتا ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. السلام, کہ سلام ایسا لفظ ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں ہے. السلام علیکم, الف لام ہے. علماء سے پوچھا کہ کیا ہے کہ سلامتی, ہاں, کہ تیری صبح بھی اچھی, تیری دوپہر بھی اچھی, تیری شام بھی اچھی, تیری جوانی بھی اچھی, تیرے بچے بھی اچھے, تیرا گھر بھی اچھا, تیری دنیا بھی اچھی, تیری آخرت بھی اچھی. السلام علیکم, اس لیے اس کا جواب ضروری ہے کہ وعلیکم السلام کو. کہ سلام کا رواج, ہاں, اس کو عام کرنا چاہیے. یہ اعمال سکھا رہے ہمیں, یہ محنت ہمیں سکھا رہی ہے. ایسے بزرگ دوستو سب نیت کرو. ارے سب نیت کرتے ہیں, ہاں, کہ پہلے تو سچی توبہ کریں گے ہم, اب تو فیصلہ کر لے رہے کہ اللہ ہمیں معاف کر, اور اب جا کر زندگی اچھی کرنی ہے. اپنا معاملہ گھر میں اچھا رکھو اور خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ, کہ بیوی کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا, علماء نے 10 چیزیں لکھی ہے بیوی کے ساتھ. ہاں, اس کے کام کی تعریف کرو, اس کی دل جوئی کرو, اس کے پاس میں بیٹھو, وقت دو. 10 باتیں لکھی ہے کہ اس کو وقت دو, اور آخری 10ویں بات کہ اس کے اندر دین لاؤ. دین, گھر کی تعلیم کا اہتمام کرو, عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ. آج گھر کا معاملہ ہمارا الٹا ہے کہ عورت قابو میں, ارے بھائی وہ تو بیچاری سب کچھ اپنا چھوڑ کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئی تھی. ہاں, وہ تو طے کر کے آئی ہے کہ تیرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا. وہ آپ کے ساتھ کھیل کرنے نہیں آئی تھی کہ 4 مہینے 6 مہینے کیا کانٹریکٹ, ہاں, کانٹریکٹ میرج نہیں تھے, نکاح کیا تھا آپ سے, ہاں, اور آپ کے ساتھ زندگی پوری گزارنے کے لیے آئی ہے. اب ہم کہ ہمارے ذمہ کہ چمن کا رنگ سراسر خزاں تو نے بدلا, ہم نے نشا کے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیا بدلا. ہاں, کہ وہ تو طے کر کے آئی ہمارے ذمہ, اس کو دین دے, اس کو دین دے, اچھا سلوک کریں گے, جماعت میں لے جائے, 3 دن اس کو لے جائے. لیکن نقشہ گھر کا بدلنا چاہیے, کہ نمونہ ہمیں بدلنا چاہیے. اس لیے یہ اعمال دعوت ہے, یہ اعمال دعوت واپس جا کر یہ چیزیں کرنی ہے. ارے کریں گے, ارے کون کرے گا. ہاں, اس لیے اس وقت ہم سچی توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے رہے, اور آج سے زندگی بدلنے کے فیصلے کریں کہ اب ہمیں اپنے رخ کو صحیح کرنا ہے.
اس لیے اب نیت کرنی ہے. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ سچی توبہ کے بعد اب ہمت کے ساتھ میں جو دین کی محنت اب تک چھوٹی ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے. آج اس مجلس میں طے کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں دین کی محنت کا، اور اس میں خروج کیا 4 مہینے کہ مجھے جلدی سے 4 مہینے لگانے. کون کون نیت کرتا ہے ذرا اب؟ ماشاءاللہ پورا مجمع نیت کرتا ہے، سب 4 مہینے. ارے تو ہاتھ بیٹھ گئے. ارے کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا. لمبی تشکیل ہوگی ہماری، ملک الموت لے جائیں گے، اس سے پہلے لگ جانی چاہیے 4 مہینے. 4 مہینے لگیں گے، زندگی پلٹے گی. ہاں اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا کریں گے، اور جا کر مقامی کام کا اہتمام کرنا ہے. جو حضرات واپس ہو رہے ہیں، جو حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. اور جو حضرات واپس جا رہے ہیں نیت کر کے جائیں گے جلدی سے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور جب تک گھر کے اندر رہیں گے ان اعمال کے ساتھ میں رہیں گے، ان اعمال دعوت کو کرتے رہیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی ایک بہت اہم اور ضروری اعلان ہے. ہمارے ولساڑ ضلع کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کے ذمہ دار اگر یہاں آئے ہیں وہ، اگر نہیں آئے ہیں تو جو ساتھی آئے ہیں وہ اپنے ذمہ داروں کو جا کر یہ بتا دے کہ حکومت کی طرف سے ابھی جو قوانین ہیں وہ بدل چکے ہیں. اس لیے ہر ایک مسجد کے 2 ذمہ دار 30 تاریخ سنیچر کے دن واپی کے اندر افشانہ مارکیٹ مسجد کے اندر حاضر ہو جائے. اپنے مسجد کے جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں سارے کے سارے لے کر، ان کے بعد آگے ان کو کیا کرنا ہے، کیا کاغذات بنانا ہے، کیا کارروائی کرنا ہے، اس کے لیے وہاں پر وکیل لوگ آئیں گے، بلایا ہے. اس سے ہر ایک ذمہ دار اپنی فکر سمجھ کر اس میں حاضر ہو جائے. اپنے مسجد کے جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں وہ سب لے کر آگے کیا کاغذ ان کو بنانا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، پوری گائیڈ لائن ان کو دی جائے. اس لیے اس کی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچ جائے. اس لیے ہر ایک ذمہ دار اس کے خیال رکھے. سنیچر کے دن افشانہ مارکیٹ مسجد کے اندر 30 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد، سنیچر کے دن 30 تاریخ افشانہ مارکیٹ مسجد واپی کے اندر مغرب کی نماز کے بعد ہر ایک مسجد کے 2 ذمہ دار وہاں اپنے ضروری ڈاکیومنٹ جتنے بھی ہیں مسجد کے وہ لے کر پہنچ جائے. جماعت میں جانے والے جو حضرات ہیں وہ اگر ادھر مجمع میں بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ آگے آ جائیں. دعا کے بعد ان سے مصافحہ ہوگا اور سارے حضرات بیٹھے رہے. جماعت میں جو جانے ہیں وہ حضرات آگے آ جاتے ہیں اور جن حضرات نے باہر گاڑی پارکنگ کی ہے وہ حضرات پہلے جائیں گے. جن حضرات کی گاڑیاں مسجد کے کمپاؤنڈ کے اندر ہے وہ تھوڑا انتظار کر لیں، مسجد میں بیٹھے، اس کے بعد روانہ. اور جانے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ مصافحہ کرنے کے بعد ان کا آج کا قیام یہی رہے گا. اور باہر جنہوں نے گاڑی پارک کی ہے ان کے جانے کے بعد جو پیدل جانے والے، بائک پر جانے والے وہ حضرات جائیں گے. اس کے بعد کمپاؤنڈ کی گاڑیاں نکلیں گی. اب دعا ہوگی، سارے سب حضرات دعا کریں. تو حضرات کھڑے ہیں، بیٹھے